اور دوسری طرف وہ لوگ جو خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم کعبے کے خادم ہیں، ہم کعبے کے محافظ ہیں، ہم کعبے کی خدمت گزار ہیں. تمہارا کردار تو نہیں بتا رہا کہ تم کعبے سے پیار کرنے والے ہو. تم تو کعبے کی کمائی بیچ رہے ہو، تم تو کعبے کے نام کے اوپر ایک دبا بنے ہوئے ہو. تم ان بے دینوں کے ساتھ دوستیاں کر رہے ہو. تمہیں تو شرم سے مر جانا چاہیے. بیوی بیوی ہوتی ہے، بیوی سے اللہ اولاد عطا فرماتا ہے. تم اتنے بغیرت ہو کہ اپنی بیویوں کو لے کے ایک خبیث انسان کا استقبال کر رہے ہو. تمہاری بیویاں اس کے ساتھ مصافحہ کر رہی ہیں. ہمیں اسلام نے یہ بتایا عورت کا کردار اتنا پاکیزہ ہونا چاہیے. شہزادی سرور کونین سیدہ خاتون جنت نے حضور کی بارگاہ میں پیغام بھیجا، عرض کی عورت کے لیے سب سے عزت والی بات یہ ہے اسے کوئی نہ دیکھے. وہ عرب کی سرزمین جہاں سے شرم حیا کا پیغام ملنا تھا، جہاں سے شرم حیا کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں، آج وہاں کا عالم یہ ہے کہ عرب عورتیں اپنے بالوں کو لہرا لہرا کے ایک فرعون کا استقبال کر رہی ہیں. مردوں کو اللہ نے نگران بنایا ہے، مردوں کو اللہ نے حاکم بنایا ہے. جب مرد اس طرح کے پل پلے ہو جائیں گے، اور یقین مانو مجھے تمہارے انجام سے ڈر لگتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے آج جس سے محبت کی قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ ہوگا. تم آج ٹرمپ کے ساتھ محبت کر رہے ہو، تم قیامت کے دن بھی تمہارا حشر اسی خنزیر کے ساتھ ہوگا، اسی فرعون کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا. اور ہمیں تانے دیتے ہو تم مشرک ہو، تم درباروں مزاروں پر جاتے ہو. ہم آج بھی داتا کے ساتھ ہیں، قیامت میں بھی داتا کے ساتھ ہی ہوں گے. نجدیوں کی نشانیاں حضور نے یہ بیان فرمائی، کافروں سے دوستی کریں گے اور میری امت کو قتل کریں گے. غزہ میں کئی لاکھ مسلمان قتل ہوئے. ان عربی شہزادوں میں ذرا بھی مادہ حیا کا کوئی نہیں رہا. اتنے بے حس اور بے غیرت ہوئے کہ مسلمان ہاتھ بچے چھوٹے چھوٹے بساکھیوں پر بھی نہیں چل سکتے، وہ لڑک رہے ہیں اور اپنے ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ اپنے آپ کو گھسیٹ کے چل رہے ہیں. تمہارے گھر میں بچے کوئی نہیں، تم اپنے بچوں کے لیے کھلونے لے کے آتے ہو. غزہ کے مسلمان بچوں کے لیے کون رہے گا؟ جن باپ شہید ہو گیا، ماں شہید ہو گئی، خاندان شہید ہو گیا، ہسپتالوں میں پڑے ہیں، ترس رہے ہیں کہ کوئی ہمارے سر پر ہاتھ پھیرے. جب کھانا تقسیم ہوتا ہے، ابھی تھوڑا سا کھانا تقسیم ہوتا ہے اور کھانا ختم ہو جاتا ہے، وہ برتن لے کے آتے ہیں اور مایوس واپس چلے جاتے ہیں. خبریں ہیں اور جھوٹی خبریں نہیں. 40 کروڑ ڈالر کا جہاز تحفے میں دیا گیا اس خبیث کو جس نے کئی لاکھ مسلمان غزہ میں قتل کیے. اللہ اکبر. ایسے بے ضمیر قسم کے لوگ ہیں، ایسے بے ضمیر ہیں یہ عرب شہزادے. اور ہمیں تو ان نجدی، بلکہ مجھے بات کہنے دے، وہ جو کٹڑ قسم کے گستاخ وہابی ہیں. ناراض نہیں ہونا کسی نے. کل تک وہ پاکستان میں جلسے کرتے تھے تحفظ حرمین. حرمین یعنی صرف عرب شہزادوں سے چندے وصول کرنے کے لیے. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا حرمین کو خطرہ کوئی نہیں، خطرہ ہے تو قبلہ اول کو خطرہ ہے. آج وہ مگر مچھ کے آنسو رو رہے ہیں اور فلسطین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں. اپنے باپوں سے کہو کہ کم از کم وہ غیرت کر لیں جن کے ٹکڑوں پر پل رہے ہو. احتجاج مرتے ہو تو ان کے خلاف احتجاج کرو، لیکن تمہارے منہ میں وہ زبان نہیں جو ان عربی شہزادوں کا گریبان پکڑ سکے، ان کے سوئے ضمیر کو جگا سکے. اللہ نے یہ جرت صرف سنی علماء کو عطا فرمائی. اور سنو، آج عربی شہزادے ہندوؤں کو مندر بنا کے دے رہے ہیں. آج ہندوؤں کو مندر بنا کر دے رہے ہیں. جب پاکستان نے زوردار تماچا مارا انڈیا کو تو پھر تمہاری محبت کہاں کھڑی ہے؟ تم ہندو کو مندر بنا کر دے رہے ہو. تمہارے منہ پر تو 12 بج گئے ہوں گے جب پاکستان نے ٹھا کیا ہوگا. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟
ہم لوگ کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھے نا تو وہابیت کی ناک متھے کے ساتھ لگ جاتی ہے سکڑ کر، اور تم یہودی کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ. یہودی کے احترام، نیٹ پر تصویریں موجود ہیں، ٹرمپ آیا تو شہزادے کھڑے ہو گئے. اور ذلیلو جتنا اس خبیث کو احترام دے رہے ہو، کم از کم اتنا ہی احترام تم نے مکین گنبد خضرا کو دیا ہوتا. وہاں تو گاڑیوں سمیت چلے جاتے ہو تم. یہ بھی ماضی، بالکل ماضی قریب کی بات ہے، کوئی دور کی بات، بالکل حال کی بات ہے. گاڑیوں پر چڑھ کے وہ گاڑیاں روضہ رسول کے ساتھ انہوں نے کھڑی کی. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. اوہ تم سے تو وہ ہندو اچھا ہے. میں نے ایک کلپ دیکھا، ایک ہندو کہہ رہا تھا پوری دنیا کے مسلمانوں کو قرآن اپنے گھروں سے نکال دینا چاہیے. کسی سوال کرنے والے نے کہا کیوں نکال دیں؟ کہا ان کے بھائی قتل ہو رہے ہیں اور وہ یہودیوں کے ساتھ دوستیاں بڑھا رہے ہیں اور محبت کا ناچ کر رہے ہیں اور گانے گا رہے ہیں. ان کو قرآن گھر میں رکھنے کا حق کیسے ہے؟ یہ ایک ہندو کہہ رہا ہے، ہندو چیخ رہا ہے، اور یہ مسلمان ہیں. ایسے پل پلے حکمران، ایسے پل پلے حکمران. پاکستان نے حملہ کیا انڈیا پہ، ہمیں خوشی ہوئی، لیکن ہماری خوشیاں ابھی مکمل نہیں ہوئی. ہماری خوشی مکمل تب ہوگی جب غوری کا منہ اسرائیل کی طرف کیا جائے گا. یہ کوئی شو پیس ہے غوری؟ یہ عبدالی کوئی شو پیس ہے ہم نے سجا کے رکھا ہوا ہے؟ اگر اس کو چلائیں گے کب؟ کوئی اور قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ لاکھوں قتل ہو گئے، ابھی اور قتل ہوں گے، پھر تمہیں خیال آئے گا. اور یاد رکھو یہودی یہودی ہے، اور یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا وفادار نہیں ہو سکا، یہ تو حضرت عیسیٰ کا وفادار نہیں ہو سکا، یہودی تو مصطفیٰ کا وفادار نہیں ہو سکا. تمہارا کیسے وفادار ہو سکتا ہے؟ تم یہودیوں کو نواز رہے ہو اور اس کے پالتو بنے ہوئے ہو. تمہیں غیرت کرنی چاہیے. اور ہمارے حکمران عرب شہزادوں کو دیکھ رہے ہیں. تمہاری قبر میں عرب شہزادوں نے نہیں آنا، مدینے والے نے آنا ہے. سب سے بڑے بغیرت وہ ہیں اور بعد میں تم ہو. تم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو دیکھو، تمہارے بچوں پر کوئی تکلیف گزرے، تمہاری رات کی نیند اڑ جاتی ہے. تمہیں نیند کیسے آ جاتی ہے؟ غزہ کے مسلمان یقین مانے بعد مرتبہ دیکھتے ہوئے رات آنسوؤں میں ہی گزر جاتی ہے. سینکڑوں بچے بھوک کی وجہ سے مر گئے، لقمہ نہیں ملا، پانی کا گھونٹ نہیں ملا بھوک کی وجہ سے. اور سکڑ سکڑ کر ان کا جسم ڈھانچہ بن گیا، سکڑ سکڑ کر. اور ہمارے حکمران عیاشیاں کر رہے ہیں. ہم پاک آرمی کو بھی کہنا چاہتے ہیں موت کا وقت مقرر ہے. جتنا امریکہ سے ڈرتے ہو، اس کم از کم اتنا تو رب سے ڈرو نا، اتنا تو رب سے ڈرو نا. رب کا خوف اتنا تو رکھو، جس نے تمہیں انسان بنایا، جس نے تمہیں مسلمان بنایا. یہ باتیں تلخ ضرور ہیں لیکن ہر کوئی نہیں کرے گا، یہ کوئی داتا کا فقیر ہی کر سکتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمان ایک وجود کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے. فلسطین ہمارے جسم کا حصہ ہے، فلسطین غزہ ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے، غزہ ہماری آنکھیں ہیں، غزہ ہمارا دل ہے، غزہ ہماری جان ہے، کشمیر ہماری شاہ رگ ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ ایک ہی رشتہ ہے اور وہ غلامی مصطفیٰ کا رشتہ ہے.